السلام علیکم. میں ہوں عدیل ہاشمی اور آج کے خاص پروگرام میں ہم نے آپ کی ملاقات کرانی ہے ایک بہت خاص مہمان سے. اداکار بھی ہیں, ہدایت کار بھی ہیں. ایک لمبی فہرست ہے ان ایوارڈز کی جو جیتے ہیں, ایک لمبی فہرست ہے اس کام کی جو زندگی میں کیا ہے, لیکن ایک بہت لمبی فہرست ہے ان پرستاروں کی جو ان سے محبت کرتے ہیں. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سب جانتے ہیں. ہمارے بہت محترم, ہمارے بہت پیارے جناب نصیر الدین شاہ صاحب, السلام علیکم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو پی ٹی وی کی طرف سے اور جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں اس ملک میں, ان کی طرف سے بہت بہت خوش آمدید. بہت بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ بہت کم انٹرویو دیتے ہیں, عام طور سے ایکٹرز کو بولنے کا شوق ہوتا ہے, لیکن آپ کچھ خاموش رہتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ انٹرویو میں اپنے بارے میں ہی زیادہ تر بولنا پڑتا ہے اور کافی بول چکا ہوں اپنے بارے میں اب تک. اپنی آواز سن کر ہی بور ہو جاتا ہوں کبھی کبھی. اور پھر انلیس انٹرویو کا کوئی کانٹیکسٹ ہو, انٹرویو دینے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. اپنے بارے میں ہی بات کرتے رہنا. حالانکہ کسی نے یہ کہا تھا کہ فلم ایکٹر از اے پرسن ہو can hear his own name not being spoken at 25 paces. بس یہی وجہ ہے. اور زیادہ تر انٹرویوز بس یہی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے, ہاؤ ڈو یو فیل. اس کے علاوہ کوئی دوسرا سوال ہوتا نہیں ان کے پاس, مجھے لگتا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ بہت زیادہ جو کام آپ نے کیا ہے وہ اداکاری کے شعبے میں کیا. وہ انسان جس کا نام نصیر الدین شاہ ہے, اداکاری اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ ایک آدھ جملے میں اس بات کا جواب نہیں دے سکتا. مختصر میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ جتنا کچھ میں نے اپنی زندگی میں پایا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اداکاری کے ہی ذریعے. اس کے علاوہ جو بھی زندگی کی سمجھ یا انسانوں کی سمجھ یا دنیا کے بارے میں پرسیپشن یا انٹر ریلیشن شپس کی پالیٹکس یا جو بھی کچھ میں سمجھا ہوں وہ اپنے کام کے ہی ذریعے. اور یہ ہوا یوں کہ میں جب اسکول میں تھا تو میری دلچسپی پڑھائی میں بالکل نہیں تھی. صرف لٹریچر میں میری دلچسپی تھی اور ڈراماز جو ہمیں کلاس میں پڑھائے جاتے تھے اور جو فلمیں ہمیں دکھائی جاتی تھیں. اور میں بڑا اکیلا سا تھا, نہ میرا کوئی دوست تھا, نہ دو بھائی تھے. اور بدقسمتی یہ کہ ایک فوج جو ہیں وہ اسپورٹس کے چیمپئن تھے, دوسرے جو انٹلیکچوئل چیمپئن تھے, اور میں کسی بھی کام کا نہیں تھا. تو مجھے اپنی پرسنالٹی میں کچھ سیلف بلیف تب آئی پہلی دفعہ جب میں اسٹیج پر گیا. میرے خیال سے میں 14 سال کا تھا, اور کیونکہ میں کلاس میں لاسٹ آیا کرتا تھا تو مجھے اسکول کے پلیز میں تو کام ملتا نہیں تھا. تو خود میں نے ایک انیشیٹو لے کے اپنے دوستوں کے ساتھ ناٹک کیا ایک, اور وہ دیٹ واز اے ڈے ان وچ مائی لائف چینجڈ. دیٹس دی اونلی ٹرننگ پوائنٹ ان مائی لائف. اس کے علاوہ کوئی ٹرننگ پوائنٹس نہیں آئے. دیو آل بین ویری لانگ وائنڈنگ سرکیوٹس ہارڈ کلائمز. اور یہی وجہ ہے تھیٹر سے میرے لگاؤ کی. یہاں تک کہ اگر ایک چوائس دی جائے مجھے, کوئی مجھے پستول دکھائے اور کہے کہ تمہیں فیصلہ کرنا ہی پڑے گا, یا تو تھیٹر میں کام کرو یا سینما میں, تو میں تھیٹر چنوں گا. کیونکہ تھیٹر کے ذریعے ہی میری ساری ایجوکیشن. ڈراماز کرنے شروع کیے اسکول میں, پتا نہیں تھا اس بات. میرے گریڈز بھی امپروو ہونے لگے, میں پورے اسکول میں پاپولر ہو گیا, اینڈ مائی ہول لائف چینجڈ. اور والد صاحب کو یہ لگتا تھا کہ اچھا چلو اس نے پڑھنا شروع کر دیا. آفٹر آل پڑھنا بالکل نہیں شروع کیا تھا میں نے. فیکٹ از آئی ہیڈ فاؤنڈ سم تھنگ آئی لوڈ. اور اسی لیے میرا جو یہ انڈائنگ گریٹیٹیوڈ ہے تھیٹر کی طرف. اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے ملک کے ایک بہت بڑے فلم سٹار نے ایک انٹرویو میں کہا کہ کوئی ان کے اوپر تنقید ہوئی, کہنے لگے آئی ایم جسٹ این ایکٹر, آئی ایم ناٹ اے پروموٹر آف گڈ اور بیڈ ویلیوز. ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ ڈز ایکٹر ہیو اے ریسپانسبلٹی؟ کوئی ذمہ داری بھی ہے, یا بس ذمہ داری اس ڈائلاگ تک ہے, یا اس کھیل تک ہے, یا اس فلم تک ہے جو ایکٹر کے ہاتھ میں آتی ہے؟ I would say an actor has a responsibility. I wouldn't say that about a film star. Film star کی الگ responsibilities ہوتی ہیں. To provide a certain kick and etc. To be predictable, to do the same thing. To کیا کہتے ہیں
to even propagate values that you don't believe in. I personally feel that it's a responsibility that rests with you. हालांकि एक्टर को अपने पॉलिटिकल बिलीफ्स अगर हैं उसके पास कोई भी, उनको एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलता. एन एक्टर इज अ स्पोक्समैन. सो एन एक्टर हैज टू लिव विद दिस कि मुझे जिंदगी भर दूसरों के आइडियाज ही कन्वे करने पड़ेंगे. सो एज एन एक्टर यू हैव टू लर्न हाउ टू डू दैट विथ प्योरिटी. उन आइडियाज को कम्युनिकेट करने में मैं रुकावट ना बनूं, एंड आई शुडंट बिकम अ हिंड्रेंस. And the ideas should get across to the viewer as clearly and as completely as possible. लेकिन अगर कोई ऐसे आइडियाज हैं जो मेरी अपनी बिलीफ से क्लैश करते हैं, तो फिर एक्टर की पॉलिटिकल स्टांस इसी बात से रिफ्लेक्ट होती है कि आप कौन सा काम चुनते हैं करने के लिए. आई वुड नॉट एक्सेप्ट a piece of work which demeans women or which demeans a particular religion or anything of the sort, though I may do something which is satirical about it. So मैं definitely समझता हूँ, the answer to your question is an unqualified yes, that there is a social responsibility, because लोग भले ही कितना ही छछोरापन करते हों हमारे साथ, लेकिन जब हम लोग कोई बात कहते हैं तो वो सुनते जरूर हैं. सो आई थिंक ये जिम्मेदारी है हम लोगों पर. आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, एक्टर वो काम चुनता है जो उसको ऑफर हुई. आप जब अपने करियर के ऊपर निगाह डालते हैं, बहुत सारा काम ऐसा होगा जो कि आपको पेश किया गया, आपने इनिशिएट नहीं किया. स्क्रिप्ट आई आपके पास फिल्म की या थिएटर की. नसीरुद्दीन शाह एक्टर क्या समझता है कि उसके हिस्से में जो काम आया वो बेशतर अच्छा काम आया, खुशकिस्मती से, आमियाना सा काम आया, खुद ही जोर लगाना पड़ा अच्छे काम के लिए, खुशकिस्मत है, बदकिस्मत है? अब तक मेरी खुशनसीबी थी कि 1975 में मैं बंबई आया, ट्रेनिंग पाकर फिल्म इंस्टीट्यूट और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दोनों से. इत्तेफाक की बात थी कि उस वक्त श्याम बेनेगल साहब अपना करियर शुरू कर रहे थे, गोविंद निहलानी अपना करियर शुरू कर रहे थे, केतन मेहता, सईद मिर्जा, कुंदन शाह, विनोद चोपड़ा वगैरह वगैरह. तो इतने सारे फिल्म मेकर्स थे उस वक्त जो सच्ची फिल्में बनाना चाहते थे और जिन्हें जरूरत थी एक ऐसे एक्टर की जो आम इंसान की भूमिका कर सके. ड्रीम बोट या सुपर हीरो जैसा एक्टर नहीं, बट अ पर्सन हु कुड लुक रियल. और ये मेरा करना बिल्कुल नहीं था. मैं इत्तेफाक से वहां मौजूद था और इसीलिए सब पे मेरी निगाह पड़ी. सो इट वाज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स. मैंने नहीं चुना ये रास्ता. आई वुड लाइक टू अंडरलाइन दिस. उस वक्त मुझे रोटी की जरूरत थी, मुझे काम की जरूरत थी. अगर मुझे छठे लाश का रोल भी मिलता तो वो भी मैं कर लेता उस वक्त. अगर मुझे किसी घटिया से घटिया हिंदी फिल्म में एक पुलिस वाले का रोल मिलता तो वो भी मैं कर लेता उस वक्त. इत्तेफाक की बात थी कि शाम साहब ने मुझे चुना टू प्ले द लीडिंग रोल इन हिज फिल्म निशांत. और फिर निशांत खत्म हो गई तो मैं बंबई आने का टाइम हुआ, तो फिर घर ढूंढना वगैरह वगैरह. और फिर इस परेशानी के आलम से मैं गुजरा कि भाई जो भी मिलेगा कर लूंगा. गुलाब अगरबत्ती और मरी बिस्किट जैसे प्रोडक्ट्स के लिए भी मैंने काम किया है. तो मैं नहीं कह सकता कि गुलाब अगरबत्ती में मेरा बहुत गहरा अकीदा है या मरी बिस्किट में, लेकिन शाम साहब का भरोसा था मुझ पर. उन्होंने 3 फिल्मों में लगातार मुझे रखा और इन 3 फिल्मों के बाद आई बिगैन टू बिकम अ लिटिल बिट रिकॉग्नाइज्ड. एंड देन आई वाज इन अ पोजीशन टू टर्न डाउन the work I didn't want to do. And I have never, through my career, कोई मैंने ऐसी फिल्म नहीं की है जिसको करने को मेरा जी नहीं चाहा हो. बहुत डिजास्टरस चॉइसेस भी किए हैं. जिंदा जला दूंगा, मुझे मेरी बीवी से बचाओ वगैरह वगैरह, ऐसी फिल्में जिनका नाम भी नहीं सुना होगा आप लोगों ने, शुक्र है. लेकिन ये फिल्में भी की हैं मैंने क्योंकि कहीं एक उम्मीद सी थी कि अच्छी पॉपुलर फिल्में भी बन सकती हैं और मैं पॉपुलर एक्टर बनना चाहता था. सच्ची बात यह है, हर एक्टर पॉपुलर होना चाहता है. कोई भी इंसान एक्टर इसलिए नहीं बनता कि वो आर्ट की खिदमत करेगा.
ہم لوگ ایکٹر اس لیے بنتے ہیں کہ لوگ ہماری طرف دیکھیں. سچی بات تو یہ ہے. تو ایک پاپولر قسم کی فلموں میں بھی میں کام کرنا چاہتا تھا. میں نے کبھی ڈینائی نہیں کیا اس بات کو. اسی لیے میں نے یہ اس طرح کی سنینا اور تریدیو وغیرہ جیسی بھی فلمیں کی ہیں. ناٹ آلویز وتھ سکسیس. لیکن جہاں تک کام چننے کا سوال ہے, آئی گو بائی انسٹنکٹ پیورلی. اگر میرا جی چاہتا ہے تو میں کرتا ہوں, اور جی نہیں چاہتا تو نہیں کرتا. تھوڑی سی میں خود غرضی کروں یہاں پہ, کیونکہ میری جنریشن جب متعارف ہوئی آپ سے تو وہ ایک ایسی فلم تھی جو ایک لازوال فلم تھی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے کریئر میں اس فلم کو کتنی اہمیت حاصل ہے. اس فلم کا نام تھا معصوم. کچھ بتائیں اس فلم کے بارے میں, آپ کے کریئر میں اس کی اہمیت. 30 سال کے قریب, 30 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس فلم کو بنے ہوئے. آج تک لوگ اسے دیکھتے ہیں. جہاں بھی میں جاتا ہوں, یا تو مرزا غالب دیکھی ہوتی ہے لوگوں نے, یا معصوم دیکھی ہوتی ہے, اور یا جانے بھی دو یاروں دیکھی ہوتی ہے. دنیا کے جس حصے میں گیا ہوں, یہ 3 چیزیں, تینوں کے ساتھ مجھے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. اٹس اے بلیسنگ کہ 30 سال 32 سال ہو گئے ہیں معصوم کو بنے ہوئے. ہر 10 سال کے بعد ایک نیا جنریشن آتا ہے, اینڈ I have been introduced to them all through this film, جو کہ بہت ہی چھوٹے بجٹ کی فلم تھی. کسی کو کوئی امید نہیں تھی اس فلم سے. ہمیں لگا کہ ہاں آئے گی جائے گی. ایک شیکھر کپور کی پہلی فلم تھی, اور میں مانتا ہوں اس کی سب سے اچھی فلم. اس نے 2 فلمیں بہت اچھی بنائی ہیں, بینڈٹ کوئین اور معصوم. دونوں چھوٹے بجٹ کی فلمیں. اور جب بھی بڑے بجٹ وہ 30 ملین کے ساتھ جب کھیلتا ہے تو وہ ٹھپ ہو جاتا ہے, لیکن چھوٹے بجٹ کی فلم میں بہت اچھی. سو اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ فلم ان مائی لائف. میرے دونوں بیٹوں نے جب دیکھی, اب بڑا بیٹا 25 سال کا ہو گیا ہے, چھوٹا والا 23 سال کا ہے, انہیں نہیں اچھی لگی, کیونکہ بابا کسی اور بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے. سو تو معصوم ہیز پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ پارٹ ان مائی لائف, اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ وہ میرے اپنے اسکول میں ہی شوٹ ہوئی تھی, اس کے کچھ حصے. یہ بتائیں کہ ایک اور فلم کا میں ذکر کروں گا, شاید گریٹ فلم آپ نہ کہیں اس کو, لیکن اگین ہماری جنریشن کے لیے اس میں ایک ایسا سین تھا جو نقش ہو گیا ہمارے ذہنوں پہ آ کے, کیونکہ ہم نے پہلی بار شاید دیکھا کہ نصیر الدین شاہ اور دلیپ کمار آمنے سامنے ہیں, اور وہ تھی کرما. اور اس میں آپ کا اور دلیپ صاحب کا ایک سین ہے, مجھے کچھ ڈائلاگ بھی اس کے یاد ہیں. جب 2 بڑے ایکٹرز آمنے سامنے آتے ہیں ایک سین کے لیے, تو کچھ خوف آتا ہے, ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, نروسنس ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ مجھے ایکٹنگ کرتے وقت نروسنس کبھی نہیں ہوتی. یہ لوگوں کو کبھی کبھی شیخی لگتی ہے اگر میں یہ بات کہتا ہوں, لیکن یہ بالکل سچی بات ہے. میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ نروس ہونے کی بات کیا ہے. یہ تو وہ کام آپ کر رہے ہیں جس کو کرنے کی آپ کو ہمیشہ طلب تھی, جس کو کرنے کے لیے آپ لوگوں کو پیسے دینے کو تیار تھے کہ مجھے کرنے دو, جو آپ سمجھتے ہیں آپ کی زندگی کا مقصد ہے. اٹ از یور, یو ور بورن ٹو ڈو دس ورک. تو پھر اس میں نروس ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ آپ کو کوئی ٹینس میچ یا باکسنگ کا میچ تو کھیل نہیں رہے ہیں کسی کے ساتھ کہ دوسرے کو ہرانا ہے. یہ ایک ایکٹر جو ہے وہ چڑھ کے نکلے گا اور دوسرا پست ہو جائے گا. میں ایکٹنگ کو اس نظریے سے بالکل نہیں دیکھتا. بالکل ٹھیک. تو مجھے تو نروسنس نہیں ہوئی. ہاں مجھے شوق بچپن سے تھا یوسف صاحب کے ساتھ کام کرنے کا. جب سے میں 5 سال کا تھا ان کی فلمیں میں دیکھتا آیا ہوں. اینڈ دا فیکٹ از کہ ہی اسٹینڈز الون. ان کے جیسا کوئی دوسرا اداکار اس وقت تو نہیں تھا. ان کے بعد بچن صاحب نے کسی حد تک اسی ٹریڈیشن کو کیری آن کیا, لیکن میں ان کو بہت ہی بہترین ایکٹر مانتا ہوں. جب تک وہ اچھے فلم میکرز کے ساتھ کام کر رہے تھے, جب تک وہ بمل رائے صاحب یا محبوب خان صاحب یا کہ آصف صاحب یا سنی صاحب یا کاردار صاحب کے ساتھ کام کر رہے تھے, وہ بہت بہترین کام کرتے تھے. اس کے بعد کہیں مجھے ان کے کام میں کچھ ڈسسیٹسفیکشن سا ہوا, اور یہ میں ایک مداح کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں, ناٹ ایز اے کرٹک. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. میں بڑا ہوا ہوں ان کی انگلی پکڑ کے. تو میرے لیے تو ظاہر کسی بات ہے, اٹ واز اے ٹریمینڈس مومنٹ فار می ٹو بی ایبل ٹو ورک ود ہم. افسوس یہ ہے مجھے اس بات کا کہ اگر آپ وہ سین جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں آپ غور سے اگر دیکھیں, یا پہلا سین جو ان کا میرا ہے,
تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ کوئی بھی شاٹ ایسا نہیں ہے جس میں ہم دونوں موجود ہیں. وہ سینز الگ الگ شوٹ ہوئے تھے, مجھے نہیں معلوم کیوں. پہلے میرے حصے شوٹ ہوئے اور پھر کچھ دنوں بعد یوسف صاحب کے حصے شوٹ ہوئے. ایسا کیوں ہوا یہ آپ کسی دن سبھاش گھئی سے پوچھیے گا, لیکن اس کی وجہ سے مجھے بہت بے دلی ہوئی اور مجھے بہت افسوس ہوا اس بات کا, بیکاز آئی واز لوکنگ فارورڈ ٹو بینگ دیئر ود ہم. جیسا کہ ایک کسی نوجوان پہلوان کو شوق ہوگا دارا سنگھ یا گاما پہلوان کے ساتھ لڑنے کا, ہرانے کا نہیں, ہاں بالکل ٹھیک, ٹو بی دیئر ود ہم, اس فزیکل اسپیس میں موجود, فزیکل اسپیس میں موجود ہونا ان کے ساتھ. میں یہی چاہتا تھا, وہ مجھے نہیں ملا. ایک انٹرویو میں آپ نے یہ بھی کہا, اور میں بالکل تنقید کے حوالے سے نہیں کہہ رہا, کہ شولے از اے ویری گڈ فلم. میں نے یہ کبھی نہیں کہا, اٹس اے ویری بیڈ فلم. او یو تھنک سو؟ یس. اچھا, آئی تھاٹ یو سیڈ اٹ واز اے گڈ فلم ناٹ اے گریٹ فلم. تو میں جاننا چاہوں گا, وہ میں ڈپلومیٹک ہو رہا تھا. اٹس اے بیڈ فلم. نصیر الدین شاہ کی نظر میں ایسی کون سی 2 4 5 فلمیں ہوں گی دنیا کی یا ہندوستان کی یا مغرب کی جو گریٹ فلمز وہ خود تصور کریں؟ Let me elaborate on why I think Sholay is a bad film. There isn't a single original moment in the entire film. Chunks of it are stolen. Scenes are stolen. Action scenes are stolen. Ideas for characterizations are stolen. میرے خیال سے ایک اوریجنل بٹ ہے جس میں وہ بچن صاحب موسی سے بات کرتے ہیں کہ میرا دوست بڑا اچھا ہے, صرف پیاز کھاتا ہے. وہ والا جو سین ہے, that is quite wonderful. بٹ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی تھرڈ ریٹ کاؤ بوائے فلم دیکھ لیں, اس میں شولے سے اچھے ایکشن سینز ہوتے ہیں. اور مجھے پرسنلی تو کسی طرح سے بھی وہ منورنجک ضرور ہے, مزہ آتا ہے, امجد بھائی کا کام بڑا اچھا تھا, لیکن اگین وہ کیریکٹر جو تھا وہ اٹ واز بیسڈ آن ونس اپون اے ٹائم ان امریکا وغیرہ وغیرہ, ایلائی والک. اور سو آئی تھنک اٹس اور افسوس ہے کہ ماسٹر پیس ہم لوگ کہتے رہتے ہیں اس کو. بٹ دا گریٹ موویز آئی تھنک آر مغل اعظم, گائیڈ, پیاسا, سم تھنگ لائک چودھویں کا چاند, دیٹ کمز ویری کلوز, اینڈ وجے آنند's موویز, رائٹ فرام دا اولڈ بلیک اینڈ وائٹ ونز آف تیرے گھر کے سامنے, ہم دونوں. تو پچھلے 20 سال میں 20 22 25 سال میں کوئی ایسی فلم نہیں ہوگی جس کو آپ ذاتی طور پہ بطور آرٹسٹ؟ نہیں ہے. لگان آئی تھنک واز ونڈرفل, پچھلے سال کی ہی فلم تھی. ڈیلی بیلی بہت ہی اچھی تھی. انوراگ کی کچھ فلمیں بڑی اچھی رہی ہیں. لیکن جو اونلی دوز وچ ٹرائی ٹو گو آف دا بیٹن پاتھ, اور اب لاگت اتنی ایکسپینڈ ہو گئی ہے کہ نو بڈی وانٹس ٹو ٹیک دا رسک آف ناٹ گوئنگ آن دا بیٹن پاتھ. معلوم نہیں ہماری فلم انڈسٹری کب یہ بات سیکھے گی کہ صرف سٹارز کے اوپر سٹار ٹھونس دینے سے کوئی فلم نہیں چلتی, اور وہی فارمولا اور وہی جو آپ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کامیاب ہوتی ہیں. ہر ہفتے 3 فلمیں ریلیز ہوتی ہیں جن میں سے تینوں کی تینوں ٹپ ہوتی ہیں. تو آپ لوگ کب سیکھیں گے کہ بھائی دی آڈینس ٹو ناؤ وانٹس اے چینج. آپ ایک زمانے میں بہت تنقید کرتے تھے جو سیریس سنیما تھا ہندوستان کا, اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کی بھی حال ہی میں 2 فلموں میں کام کیا ہے. ایک تو پاکستانی سنیما کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا, گو کہ بہت چھوٹی انڈسٹری ہے ہماری ہندوستان کے مقابلے میں, لیکن کچھ نہ کچھ ہم کوشش کر رہے ہیں, اور آپ بھی اس میں آتے رہتے ہیں, پاکستان بھی. کچھ اس حوالے سے ہمیں جو آپ کا تجربہ رہا ہے, خدا کے لیے, زندہ بھاگ, اس حوالے سے ذرا کچھ بتائیے ہمیں. مجھے لگتا ہے کہ سیریس سنیما کی ایک ذمہ داری ہے ٹو ایکٹ ایز اے ریکارڈ آف اٹس ٹائمز, اور یہ مجھے لگتا ہے کہ ہونے لگے گا پاکستان میں, بیکاز آئی سینس اے گریٹ ڈیل آف passion among the youth. I sense a great deal of disaffection and a desire to set it right. And the only way a filmmaker can contribute is by recording the times as they are. And Pakistan has been going through very interesting
very traumatic times also, but definitely from a dramatic point of view, very, very interesting times. And I know for sure, if we look back on the countries which were traumatized by the world wars or by other conflicts, out of those countries, great cinema emerged. Germany, Italy, France, post-World War II. اور وہ سبجیکٹ کافی دیر تک چلتا رہتا ہے اس کے بعد. کافی دیر تک. And I'm not talking of the war films. بالکل ٹھیک. I'm talking of that, the writing, the painting, the filmmaking that came about in the wake of the war. I have faith that from countries like Pakistan, Bangladesh, Nepal, from a place like Kashmir, I have a feeling great art is going to emerge in the next few decades. I'm pretty certain of that. Also because I think that the audience is ready for it. The death of the commercial Punjabi cinema could be a blessing, but it can cut both ways because you have now been invaded by the Bollywood monster. And hopefully Pakistani films will not aspire to become like the Bollywood monsters. Hopefully there'll be a new identity that Pakistani cinema will find, which is something Indian cinema has not found. Perhaps because we are so diverse, there is nothing which can be defined as intrinsically Indian. How can you compare, the Northeast with Kerala, for example, or Bengal with Maharashtra, for example, or Bihar with New Delhi? You can't. But hopefully, as far as art is concerned, there is this homogeneity in a country like Pakistan. And the desire of the youth to do something, that is the most inspiring and stimulating thing. So I have great faith. دو الفاظ آپ نے استعمال کیے, بالی ووڈ مانسٹر اور کمرشل سنیما. عام اصطلاح میں یہ بتائیے, ہم لوگ عام طور سے ایک موازنہ کرتے ہیں اور آپ شاید ان بہت کم اداکاروں میں ہیں جس نے کمرشل اور پیرلل دونوں میں بالکل مضبوطی سے پیر جمائے اور اس کے بعد اپنی چوائس سے ایک میں وقت زیادہ دیا. کیا فرق ہے کمرشل اور پیرلل میں؟ کیا یہ دو اصطلاحیں درست بھی ہیں یا ہم نے ہی بلا وجہ ان کو ڈیوائڈ کر دیا؟ ہاں, بلا وجہ. آئی تھنک اٹ ہیز ڈن ڈیمیج. یہ پریس نے یہ ڈسٹنکشنز بنائے ہیں, آرٹ اور کمرشل. ہر فلم کمرشل فلم ہوتی ہے. سستی سے سستی فلم اگر آپ آج بنانا چاہیں تو 1 کروڑ روپے سے کم نہیں لگیں گے آپ کو. ایک زمانہ تھا کہ 3.5 لاکھ روپے میں بھی فلمیں بن جاتی تھیں, جن میں نے بھی کام کیا ہے, البرٹ پنٹو, غصہ, جانے بھی دو یارو وغیرہ وغیرہ. اب تو ایک دن کا خرچہ نہیں ہوتا 3.5 لاکھ روپے کا. تو بس 3.5 لاکھ بھی 3.5 لاکھ ہوتے ہیں, کوئی 3.5 تو نہیں ہوتے. تو وہ 3.5 لاکھ روپے بھی بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں بھائی. تو کہیں نہ کہیں آپ کی تو ذمہ داری ہے ٹو سی دیٹ منی از ریٹرنڈ. انلیس آپ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں تب آپ اپنے لیے فلم بنائیں اور اپنے گھر میں خود بیٹھ کے دیکھیں. تو آئی ڈونٹ سبسکرائب ٹو دس نوشن آف سنیما ایز آرٹ. It cannot be art. A true cinema artist شاید 100 سال میں ایک آتا ہے, اور میرے خیال سے ہندوستان میں ایک بھی نہیں آیا آج تک. I don't believe in it as a medium of education or instruction or a medium of change. Documentary cinema perhaps medium of change ہو سکتا ہے, feature films نہیں. ہم بہت اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اپنے انفلوئنس کو. بات کیا ہے کہ فلم بنانا اتنا مشکل کام ہے. چھوٹی سے چھوٹی فلم بنانا, بری سے بری فلم بنانے میں بہت محنت لگتی ہے. تو اسی لیے فلم میکرز ٹینڈ ٹو اوور ایسٹیمیٹ دی امپورٹنس آف دیئر اون ورک. ڈاکیومنٹری فلمیں زیادہ بننی چاہیے. اینڈ آئی وڈ لائک ٹو ٹیک دس اپرچونٹی کہ میں ایگزورٹ کروں ینگ پاکستانیز کو ٹو ٹیک ڈاکیومنٹری فلم میکنگ مور سیریسلی. اٹ از دا مور امپورٹنٹ form of cinema than feature films. حالانکہ not so profitable. But 100 years later, somebody who's excavating and studying, doing an anthropological study of the country and wants to know what the Pakistan of 2012 was like, they shouldn't find a Acha Gujjar film. They should find a documentary made about the country as it is. And the same holds true for India. تو کمرشل اور آرٹسٹک کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھی فلمیں ہوتی ہیں اور بری فلمیں ہوتی ہیں بس. ایک فلم کا سوال اور پھر ہم جائیں گے تھیٹر کے اوپر.
وہ یہ ہے کہ آپ نے رچرڈ ایٹنبرو کی مووی گاندھی کے لیے آڈیشن بھی کیا تھا اور اس کے بعد پھر آپ ان خوش قسمت اداکاروں میں سے ہیں کہ جس نے 2 تاریخی کردار ادا کیے ہیں. مرزا غالب بھی آپ نے پورٹری کیا اور گاندھی کا بھی. کس طرح تیار کرتا ہے ایک اداکار اپنے آپ کو کسی ایسے کردار کے لیے جس کو لوگ جانتے ہیں؟ گاندھی جی کی تو ویڈیو فوٹیج بھی ہے, لوگ دیکھتے بھی ہیں. غالب صاحب کا کام ہے, لوگوں نے پڑھا بہت ہوا ہے. تیاری کیسے کرتے ہیں اس کی؟ سیکھنے کا عمل بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے اس میں. ایک زمانہ تھا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر میں کوئی کردار کرتا ہوں تو اس کردار کو مجھے خوب اچھی طرح پوری طرح جتنا میں سمجھ سکوں سمجھنا چاہیے, اس کے جیسے بننے کی کوشش کرنی چاہیے, اف ناٹ ٹو بیکم دا کیریکٹر, اس کی طرح سوچنے کی کوشش کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تجربے کے ساتھ مجھے یہ پتا چلا کہ غالب صاحب کا اگر میں کردار کر رہا ہوں تو اگر میں انہیں سمجھنے کی کوشش کروں گا تو مجھے کتنی زندگیاں لگ جائیں گی. میں نہیں سمجھ سکتا انہیں. نہ میں گاندھی جی کو سمجھ سکتا ہوں, نہ میں برنارڈ شاء کو سمجھ سکتا ہوں, نہ میں کنگ لیئر کو سمجھ سکتا ہوں. تو ایک کردار کو سمجھنا ایکٹر کا کام نہیں ہے کہ وہ آپ 50 کتابیں پڑھیں ضرور, دیر از نو ہارم ان دیٹ, لیکن پھر بھی آپ نہیں سمجھ پائیں گے اسے. ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتے تو کسی شاء یا گاندھی یا غالب جیسے انسان کو کہاں سے سمجھیں گے ہم. ایک سیمیولیشن ایک لفظ ہوتا ہے انگریزی میں, دیٹس واٹ یو ہیو ٹو ڈو. اور اینڈ آئی ہیو ٹو سے کہ پلئنگ غالب صاحب واز ایزیئر دین پلئنگ گاندھی, کیونکہ ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے, نہ ان کی آواز کا, نہ ان کی چال ڈھال کا, نہ وہ کتنے لمبے تھے کتنے چوڑے تھے, کس طرح چلتے تھے وغیرہ وغیرہ, اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. میرے خیال سے ایک تصویر ہے فوٹوگراف ان کی جو بہت ہی بزرگی میں لی گئی تھی. باقی ان کی شکل بھی کیسی تھی یہ بھی کسی کو ایک پرفیکٹ آئیڈیا نہیں ہے. اور اسی لیے میری خوش نصیبی کہ سب اب میرے چہرے کو امیجن کرتے ہیں, حالانکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, میں سنبھال نہیں پاتا اسے, کیونکہ غالب صاحب کی ہر تصویر کچھ الگ سی لگتی ہے, جیسے شیکسپیئر کی ہر تصویر کچھ الگ سی لگتی ہے. سو غالب صاحب کے ساتھ آئی کوڈ یوز مائی امیجنیشن. میں اپنے فرسٹریشنز کو, اپنے فیلیئرز کو, اپنی انیبلٹیز کو, I could use them to empathize with what غالب felt, and I'm certain کہ انہیں بہت ہی کوفت ہوئی ہوگی اپنے زمانے میں, because he knew his greatness and nobody else did. I'm sure he had a lot of anger in him. حالانکہ میرے ایک عزیز دوست ہیں فاروق شیخ صاحب جو بہت ہی اچھے کلاکار بھی ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں تمہارا غالب, your غالب was too angry. میں سہمت نہیں ہوں اس سے, حالانکہ فاروق کی بات میں نے سنی. اگر فاروق کرتے تو وہ ایک اپنے تجربے سے کرتے غالب کو, میں نے اپنے تجربے سے کیا. تو کسی بھی کردار کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ کسی بھی کردار کی پوری زندگی تو کبھی بھی پیش نہیں کی جاتی. دیر آر سلیکٹڈ مومنٹس فرام ہز لائف جو کہ پریزنٹ کیے جاتے ہیں, ان مومنٹس کے ساتھ ایمپتھائز کرنا زیادہ ضروری ہے. میں نے یہ غلطی نہیں کی کہ میں غالب صاحب کو سمجھنے چلا ہوں. جتنا کچھ میں پڑھ سکا میں نے پڑھا. اردو شاعری سے کے بارے میں مجھے کوئی بھی علم نہیں تھا. میں تو بلکہ اردو شاعری کے بارے میں یہ سمجھتا, کیونکہ میری تربیت انگریزی میں ہوئی, اسکول میں بھی یونیورسٹی میں بھی, اور میں تو سمجھتا تھا کہ بھائی ورڈزورتھ اور کیٹس اور ٹی ایس ایلیٹ ہی ہیں یہ اردو کے شاعر, تو کیا غم اور دل ٹوٹ گیا اور شراب اور شباب اور گلاب اسی طرح کی شاعری کرتے رہتے ہیں. یہ میری جہالت تھی until I encountered غالب's poetry. تو اسی لیے میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں, not out of modesty, اور نہ میں کوئی کریڈٹ منع کر رہا ہوں. جو دعائیں ملتی ہیں مجھے غالب کے لیے, میں بہت اپنے آپ کو خوش نصیب مانتا ہوں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ میں نے نہیں کیا, وہ گلزار بھائی نے کیا. میں نے صرف اس کیریکٹر کو ایمباڈی کیا ہے. جتنی سمجھ تھی غالب کے بارے میں وہ ان کی تھی, جتنی ان سینز کو پریزنٹ کرنے کا جو آئیڈیا تھا وہ ان کا تھا, اور ساری ہدایت ان کی تھی. تو آئی ٹیک نو کریڈٹ فار اٹ. یہ بتائیے کہ ٹیلی ویژن پہ کام کیا, فلم پہ کام کیا, لیکن ایک کشش ہے بہت زیادہ تھیٹر جو آپ کو کھینچ لاتا ہے,
اور آپ نے اپنے حال ہی میں ایک انٹرویو میں کہا کہ اب جس قسم کی فلمیں بنتی ہیں ہندوستان میں بس بھائی اب کچھ بھی ہو جائے, یہ اب اور مزید نہیں ہو سکتا, حالانکہ یہ 100 فلموں کے بعد خیال آیا آپ کو. بہرحال تو تھیٹر میں آپ بہت ایکٹیو ہیں اور رہے ہیں, ایسی کیا کشش پاتا ہے ایک ایکٹر کہ وہ 200 500 800 لوگوں میں اس کو وہ لطف آئے کام کرنے کا جو کہ لاکھوں لوگوں پردہ اسکرین پہ نہیں آتا لیکن تھیٹر میں آتا ہے؟ ڈائریکٹ کمیونیکیشن جو ہوتا ہے آڈینس سے, تالیوں سے مطلب نہیں ہے, ریئیکشن سے بھی مطلب نہیں ہے, ایک ٹرانسفر آف انرجیز جو ہوتا ہے آن سٹیج, اور اسی لیے مجھے چھوٹی آڈینس سے زیادہ پسند ہے. اٹس ایزیئر ٹو گیٹ اکراس. یہ تجربہ کبھی بھی فلم میں نہیں آ سکتا. فلم میں وایا دا کیمرا آپ کانٹیکٹ بناتے ہیں آڈینس کے ساتھ, اٹس ناٹ دا سیم تھنگ. میں کبھی بھی اپنی فلمیں دیکھنے جاتا نہیں تھیٹر میں چھپ کے برقع پہن کے وغیرہ, میں نہیں, آئی ڈونٹ فیل اینی تھنگ از گینڈ بائی ڈوئنگ دیٹ, اور کچھ نہیں پتا چلتا آپ کو علاوہ اس کے کہ آڈینس کس سین سے خوش ہوئی اور کس سین سے نہیں. تھیٹر میں یہ تجربہ ہاتھ لگتا ہے. دوسری بات یہ کہ تھیٹر میں جب آپ کام کرتے ہیں ایوری ون از پولنگ ٹوگیدر, چاہے آپ مین رول کر رہے ہیں یا چاہے آپ بیک سٹیج مینجمنٹ کر رہے ہوں, ہر ایک کا فوکس ایک ہی ہے, ہر ایک کی محنت ایک ہی ہے. فلم میں آپ پہنچتے ہیں اکثر دیر سے, ایئر کنڈیشن وین میں آپ بیٹھتے ہیں, جب تک آپ کا شاٹ نہیں تیار ہوتا آپ جاتے ہیں, شاٹ دیتے ہیں اور واپس اپنی ایئر کنڈیشن وین میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. دوسرے ورکرز سے, پورے یونٹ سے کہیں بھی ایک ٹیم ورک کا احساس مجھے تو فلم کرتے وقت کبھی بھی نہیں ہوتا, یا بہت کم. معصوم جیسی فلم میں, غالب جیسی فلم میں, مانسون ویڈنگ جیسی فلم میں شاید ہوا ہو, پر بہت کم. اور تیسری بات یہ جو شاید سب سے اہم ہے کہ تھیٹر اگر میں کروں گا, آئی کین انگیج ود دا گریٹسٹ رائٹنگ آف دا لاسٹ 2000 ایئرز. میں ایک 2000 سال پرانا یونانی ناٹک اٹھا سکتا ہوں اور آئی کین ٹیسٹ مائی سیلف اگینسٹ اٹ. یا میں شیکسپیئر کا ناٹک اٹھا سکتا ہوں, یا میں آغا حشر کا ناٹک اٹھا سکتا ہوں, یا میں کالی داس کا ناٹک اٹھا سکتا ہوں, یا میں برنارڈ شاء کا ناٹک اٹھا سکتا ہوں, یا سیمیول بیکٹ کا, یا کسی کا بھی, یا تندولکر صاحب کا, یا گریش کرناڈ کا. یہ لیول آف رائٹنگ کہاں فلموں میں ملتی ہے؟ کہاں ڈھونڈتے پھریں گے ہم ایک عصمت چغتائی یا منٹو کو ہماری فلم انڈسٹری میں؟ تو دیز آر دا ویریس ریزنز, اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ مزہ بہت آتا ہے. کیوں آتا ہے یہ مجھے نہیں معلوم, پر آتا بہت ہے. یہ بتائیں کہ جب آپ کبھی تنہائی میں بیٹھتے ہوں گے, شام ہو اور جو ہاتھ سے کام گزر چکا ہے اس پہ نظر دوڑاتے ہوں گے, کون سا ایسا لمحہ یا کون سا ایسا کام ہے جس کو دیکھ کے ایک مسکراہٹ سی آتی ہے اور تنہائی میں کہتے ہیں کہ بھئی نصیر یہ کام اچھا ہو گیا میرے ہاتھ سے, فخر کرتے ہیں کبھی کبھی؟ میں جہاں تک ہو سکے سوچتا نہیں ہوں اباؤٹ the work I have done in the past. It's not as if I don't think about the past. I do. But I don't dwell on it. I dwell more on the things that have gone wrong in the past. جس فلم سے مجھے بڑی امید تھی اور جو نہیں اتنی اچھی بن پائی, I dwell more on that. جیسے ایک فلم میں نے خود بنائی تھی جس کا نام تھا یوں ہوتا تو کیا ہوتا. ڈائریکٹورل ڈیبیو تھا. ڈائریکٹورل, ہاں, ڈیبیو بھی اور ڈیتھ بھی. اور میں نے فیصلہ کیا اس کے بعد میں دوبارہ ایسی فلم نہیں بناؤں گا. میں دوبارہ فلم ہی نہیں بناؤں گا کیونکہ فلم بنانا میرے بس کی بات نہیں ہے. لیکن آئی ڈویل آن دیٹ اے لاٹ. مجھے بہت خیال آتا ہے کہ اگر میں یہ کچھ زیادہ محنت کرتا, زیادہ سوچتا آن اٹ, اٹ وڈ ہیو بین بیٹر. اور بہت آئیڈیاز آتے ہیں اب جبکہ اس فلم کو بنے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں. اینڈ دا گڈ تھنگز, وہ تو ان کی تو یاد آتی ہی رہتی ہے, کوئی نہ کوئی ذکر کرتا ہے, کہیں ٹی وی پہ دکھ جاتی ہیں etc. But I prefer to think of the future. I prefer to think of what I'm going to do. جیسا کہ ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھ سے ایک انٹرویو میں پوچھا کہ بھائی جب آپ 80 سال کے ہو جائیں گے تو کون سی ایسی فلم ہے اپنی جو آپ چاہو گے کہ آپ بیٹھ کے دیکھو؟ تو میں نے کہا خدا نہ کرے کہ ایسا دن آئے کہ میں 80 سال کا ہو گیا ہوں اور میں گھر میں اکیلا بیٹھا اپنی پرانی فلمیں دیکھ رہا ہوں. I don't want such a day to come.
I think it would be the loneliest thing that a person can do. So there's a lot of work I'm very proud of. There's a lot of work I'm not so proud of. There's a lot of work I'm ashamed of. But there is not a thing I regret. یہ بتائیں کہ آپ نے بہت سختی سے ایک دفعہ کسی انٹرویو سے کہا جب اس نے پوچھا کہ پالیٹکس اینڈ یو سیڈ نیور. Never. ایسا کیوں ہے؟ کیا اچھے لوگوں کا، کیا فنکاروں کا پالیٹکس میں آنا یا کسی طریقے سے حصہ لینا ضروری نہیں ہو جاتا؟ دیکھیے آئیڈیلسٹک ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت ہی اسٹریٹ اسمارٹ بھی ہونا پڑتا ہے پالیٹکس میں. ہمارے ایک سنیل دت صاحب تھے جو بہت ہی ایماندار، بہت ہی سچے، بہت ہی اچھے دل کے انسان تھے، اور ان کا پالیٹکس میں جو حشر ہوا وہ ہم سب نے دیکھا. تو ان کی مثال میرے سامنے ہے. I have to say I don't have the greatest admiration for politicians, for the politicians of India, of all hues. اور مجھے لگتا ہے وہ اپنی ایگو ہیسلز میں زیادہ وقت گزارتے ہیں. ہمارا بھی حال کو ہی چلانے ہے. میں کم. ہم بھی کوئی ہماری بھی کوئی فخریہ پیشکش نہیں ہمارے سیاستدان. تو اگر کوئی اس طرح کی مہارت ہوتی مجھ میں ٹو ڈیل وتھ پیپل، جو کہ نہیں ہے انفارچونیٹلی، بٹ آئی ڈیفینیٹلی ڈونٹ وانٹ ٹو. اور مجھے دوسری بات مجھے لگتی ہے کہ جو آپ کا فورتے ہے اسی میں اگر آپ کنٹریبیوٹ کر سکیں تو بہتر ہوگا. That's what I feel. میری بہت خوش قسمتی تھی کہ جگجیت سنگھ صاحب کے انتقال سے کچھ دن پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی، اور ایسے کچھ لمحہ مجھے تنہائی کا مل گیا. تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ اتنے سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں، دنیا میں ہر جگہ چلے گئے، دنیا میں سب لوگ جانتے ہیں، کیا زندگی کے بہت سے رنگ دیکھ لیے آپ نے؟ تو ان کے چہرے پہ ایک اداسی تھی، کہنے لگے میں نے زندگی کے سب رنگ دیکھ لیے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سے رنگ دیکھ لیے، یا کوئی ایسا رنگ ہے ابھی زندگی کا جو دیکھنا باقی ہے؟ دیکھیے اگر ساری آپ کی فینٹیسیز ہی پوری ہو جائیں تو پھر زندگی جینے کا فائدہ ہی کیا ہوا. تو آئی سپوز نئی فینٹیسیز ڈھونڈنی پڑتی ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے، میں کہیں سہمت ہوں جگجیت بھائی سے، کافی کچھ دیکھا ہے زندگی میں، لیکن اور بھی نئی چیزوں کی طلب ہے. کوئی ایک نئی زبان سیکھنے کی، مجھے پنجابی سیکھنے کا شوق چڑھا ہے آف لیٹ، جب سے یہ پنجابی فلم میں نے کی پچھلے سال یہاں، زندہ بھاگ، جس کے ہدایت کار ہیں فرجاد نبی اور مینو گوڈ. اور کارپنٹری سیکھنے کا شوق ہے، ہو رہا ہے مجھے. تو اس طرح کی چیزیں تو سیکھنی ہی پڑیں گی آئی سپوز. کارپینٹری ضروری اس لیے کہ پیغمبروں کا کام رہ چکا ہے کارپینٹری، اس لیے اوپر سے یہ بھی، اور پھر کنسنٹریشن مانگتا ہے، محنت کا کام ہے، یوٹیلیٹی کا کام ہے. تو دیر آر تھنگز لائک دس وچ آئی اسٹل وانٹ ٹو ڈو. آئی وانٹ ٹو امپروو مائی ہارس رائڈنگ. کرکٹ کا ٹائم نکل گیا، نہیں تو وہ بھی میں کوشش کرتا ہے امپروو کرنے کی. آئی وانٹ ٹو ڈو اے پیراگلائڈنگ، آئی وانٹ ٹو ڈو اے بنجی جمپ. دیر آر اسٹل تھنگز ان لائف دیٹ آئی وڈ لو ٹو ڈو. کس چیز پہ فخر کرتے ہیں کبھی پروفیشنل لائف میں، پرسنل لائف میں، بطور ہندوستانی، بطور انسان، بطور آرٹسٹ، کس چیز پہ فخر کرتے ہیں؟ دیکھیے جب مجھے تھوڑی بہت شہرت ملنی شروع ہوئی، میری والدہ حیات تھیں اس وقت، اور جب گاڑی میں گزر رہے ہوں یا کہیں کھانا کھا رہے ہوں تو کوئی آ کے ہاتھ میں ملانا چاہتا تھا یا آٹوگراف مانگنا چاہتا تھا تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. تو امی ہمیشہ مجھ سے کہتی تھی کہ تم کیوں خفا ہوتے ہو، یہ تم سے محبت کرتے ہیں، تم سے ملنا چاہتے ہیں، تم کو ملنا چاہیے ان سے، تم کو اس طرح سے ان کو جھٹک نہیں دینا چاہیے اور بے ادبی سے بات نہیں کرنی چاہیے ان لوگوں سے. اینڈ دیٹ میڈ اے لاٹ آف سینس. حالانکہ میں اب بھی آئی ایم لٹل بٹ امپیشنٹ ود اسٹرینجرز ہو ٹیک لبرٹیز. ان کی یہ دعا تھی ہمیشہ کہ خدا تجھے عزت دے. کہیں ان کی یہ دعا جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے. آئی تھنک دیٹس واٹ آئی ایم موسٹ پراؤڈ آف. میرے والد صاحب ہی ڈڈنٹ لیو لانگ انف ٹو سی مائی سکسیس. وہ مجھ سے ناخوش رہتے تھے، اور اب جب بھی مجھے کوئی سمان ملتا ہے ہندوستان میں، پدم شری یا پدم بھوشن یا
راشٹرپتی بھون بلایا جاتا ہے مجھے کسی ایوارڈ وغیرہ کے لیے تو ان کی بہت یاد آتی ہے مجھے. افسوس ہوتا ہے کہ وہ نہیں، پر جہاں بھی ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے ضرور. لیکن فخر اس بات پہ ہے کہ امی کی جو یہ دعا تھی یہ کارآمد ثابت ہوئی. آخری سوال چھوٹا سا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس بارے میں گوشہ نشین ہیں اور انکساری سے کام لیں گے. کچھ کام آپ نے اب شروع کیا ہے خصوصی بچوں کے ساتھ، اس کے بارے میں بہت مختصر بتائیں گے؟ ایک تو میرے ایک دوست ہیں استاد دیبو، جو ڈانسر ہیں، جو ڈیف بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. میں نے ان کے کمپیریزن میں بہت کم کیا ہے، لیکن کہیں پر ایک دوستی کا ہاتھ بڑھانا ان بچوں کی طرف بڑا ضروری ہے. انہیں خود یقین دلانا کہ تم سماج کا ایک حصہ ہو اور تمہیں حق ہے ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. لیکن اگر تم خود اپنے آپ کو بیچارگی کا شکار مانتے رہو گے then this can never happen. یہ عام طور پر ایک کچھ پرسنل حادثہ گزرے آپ کے ساتھ تبھی اس طرح کا احساس ہوتا ہے. the same thing happened with me because میرے بیٹے کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا، وہ گر پڑا تھا ٹرین سے، خدا نے اسے بچایا. لیکن اس کے بعد جب ہم نے اسٹیٹسٹکس پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ بمبئی میں ہر روز 20 یا 25 لوگ ٹرین سے گرتے ہیں. اکثر ان کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ گرے یا نہ گرے، کیونکہ آئیڈینٹیفیکیشن وغیرہ یہ وہ. تو کہیں پر یہ بات مجھے لگی کہ کیا میں زندگی بھر نقالی ہی کرتا رہوں گا؟ کہیں پر ایک گلٹ کا احساس ضرور ہوتا ہے کہ اتنا کچھ ہمیں ملتا ہے، اور یہ میں ہمیشہ مانتا آیا ہوں کہ فلم ایکٹروں they are paid much more than they deserve, and it's ridiculous the amounts that we are overpaid, overprivileged, a lot of people. اگر ہمارے دل میں خواہش نہیں اٹھے گی کہ کہیں let us spread ourselves a little thinner, I think we will have lived pretty worthless lives. نصیر صاحب، پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے اور ہمارے سب دیکھنے والوں کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. It was a pleasure. بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ہوا ختم، ہمیں دیجیے اجازت.